دیکھیے آ رہا ہے، لیکن وہ سب صحیح کر لیجیے کیا صفحہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں شیر والا یہاں سے آتا نا. یہ دیکھیے اور کوئی آیا کہ نہیں آیا؟ اب بولی میں آواز آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقه قولی. رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحکیم. آپ تمام حضرات کا آج کے درس میں خیر مقدم ہے. ہم انشاءاللہ العزیز آج کتاب و اصول الایمان، جسے ایک علماء کی کمیٹی نے ترتیب دیا ہے اور مجمع الملک فہد لطباعت المصحف الشریف مدینہ طیبہ نے جسے شائع کیا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کتاب کا ہم اور آپ درس لیں گے اور ایمان سے متعلق، عقیدے سے متعلق جو اساسی مباحث ہیں، جو اساسی دروس ہیں، اسباق ہیں، وہ اس کتاب میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور یہ بات معلوم ہے کہ اصول الایمان یہ اصول اصل کی جمع ہے. اصول الایمان میں اصول اصل کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اساس یا بنیاد یا قاعدہ یا اہم حصہ. ایمان کے اصول 6 ہیں جن کا ذکر حدیث جبریل کے اندر ملتا ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر مختلف آیات میں ان کو ذکر کیا گیا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس آیت کے اندر پھر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب والی آیت کے اندر اور دیگر کئی آیتوں میں ان اصول کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں ایمان کا اصول کہا جاتا ہے. اور چھٹا اصول ان ایمان کے اصول میں سے چھٹا اور آخری اصول جو ہے ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ قمر کی آیت انا کل شیء خلقناہ بقدر کے اندر پایا جاتا ہے. اور حدیث جبریل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ 6 کے 6 اصول ایک ساتھ بیان کیے گئے ہیں. ان تؤمن باللہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف پوچھنے پر جواب دیا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. تو ایمان کے یہ 6 اصول ہیں. ان 6 اصول پر اس کتاب میں بحث کی گئی ہے اور ساتھ میں ایمان سے جڑے ہوئے بعض متفرق مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ اس کتاب کا محتوا ہے. آئیے سب سے پہلے جو ایمان کی پہلی اصل ہے یا ایمان کی پہلی بنیاد ہے اس پر ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. پہلا باب الایمان باللہ. مصنفین حفظہم اللہ ورحمہم اللہ، ان میں سے بعض کا انتقال ہو گیا اور بعض حیات ہیں،
اللہ رب العالمین جن کا انتقال ہو گیا ان پر رحم فرمائے، اور جو حیات ہیں اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان، یہ ایمان کے اصول میں سب سے اہم اصل ہے، اور ان میں سب سے زیادہ عظیم ہے، اور ان میں سب سے زیادہ قدر و منزلت والا اصل ہے، بلکہ یہ ایمان کے اصول کی اصل ہے۔ یعنی ایمان کے اصول میں اگر ایمان کی اساسیات میں اگر دیکھا جائے تو ایمان کی اساسیات کی اساس ہے یہ، اور اس کی بنیاد ہے، اور یہ پہلی چیز ہے جو انسان کو سیکھنی چاہیے، ایک مسلمان کو سیکھنی چاہیے۔ بقیہ سارے کے سارے اصول اسی سے متفرع ہوتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹتے ہیں، اور اسی پر بقیہ سارے اصول کی بنیاد کھڑی ہے۔ ایمان باللہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے تنہا اور منفرد ہونے پر یقین رکھنا، یقین کامل رکھنا، خواہ اس کی ربوبیت کے حوالے سے ہو، خواہ اس کی الوہیت کے حوالے سے ہو، خواہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے حوالے سے ہو۔ تو ایمان باللہ کے یہ تین جوانب ہیں، تین پہلو ہیں، جن تین پہلوؤں سے اللہ رب العالمین کو یکتا اور منفرد جاننے کا یقین رکھنا، یہ ایمان باللہ کہلاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا کا پورا دین اسلام، پورے کا پورا مذہب اسلام وہ مذہب توحید کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اپنے ملک میں، اپنے افعال میں، جس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں۔ وہ تنہا اور منفرد ہے اپنی ذات میں، اپنے اسماء میں اور اپنی صفات میں، جس کا کوئی مثیل نہیں۔ وہ تنہا اور منفرد اور یکتا ہے اپنی الوہیت میں اور اپنی عبادت میں، اس کا کوئی ساجھی اور شریک نہیں۔ اور یہیں سے یہ بات پہچانی جاتی ہے اور جانی جاتی ہے کہ انبیاء کرام اور اللہ کے برگزیدہ رسولوں نے جس توحید کی طرف دعوت دی وہ تین جوانب پر مشتمل ہے۔ پہلا جانب اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، یعنی اس بات کا اقرار کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا رب اور ہر چیز کا بادشاہ اور ہر چیز کا خالق اور رازق ہے۔ وہی زندہ کرنے والا، وہی مارنے والا، وہی نفع پہنچانے والا، وہی نقصان پہنچانے والا ہے۔ تنہا وہی ذات ہے جو انسان کو اضطرار اور پریشانی کے وقت میں کام آتی ہے، اسی کی طرف سارے معاملات لوٹتے ہیں، سارا کا سارا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، سارا معاملہ اسی کی طرف لوٹتا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں۔ دوسرا پہلو اللہ رب العالمین کو عبادت میں اور الوہیت میں یکتا جاننا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو تنہا اور منفرد جاننا، اس کے سامنے ذلت کا اظہار کرنے کے لیے، اس کے سامنے خشوع و خضوع کا اظہار کرنے کے لیے، اس کے سامنے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اسی کے لیے رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے، اسی کے لیے ذبح کرنا، اسی کے لیے نظر ماننا، اور عبادت کی بقیہ جتنی اقسام ہیں وہ سب کی سب صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انجام دینا، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور تیسرا اور اہم جانب اس میں ایک اور ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء و صفات میں اکیلا گرداننا، یعنی اللہ رب العالمین کو تنہا جاننا ان اسماء و صفات میں جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنا نام رکھا اور اپنی صفت جن کے ذریعے سے بیان کی اپنی کتاب کے اندر یا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، اور اسے منزہ قرار دینا، اسے پاک قرار دینا ان تمام عیوب سے اور ان تمام نقص کی چیزوں سے جو اس کے شایان شان نہیں ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں مخلوق کی مشابہت نکلتی ہو۔
اور ایسے ہی مخلوقات کو اللہ رب العالمین کے مشابہ قرار دینا کسی ایسی چیز میں جو اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے ہو، اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہی ہمیش کامل حیات کی صفت سے متصف ہے، اور وہی وہ ذات ہے جس سے بقیہ ساری کے ساری خلقت جس کے ذریعے سے قائم و دائم ہے۔ اللہ رب العالمین ہی سب کو قائم رکھنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اور جس کی مشیت ہو کر رہتی ہے، اور اسی کے ہر کام میں حکمت ہے، جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ وہ سننے والا، دیکھنے والا، رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ عرش پر بلند ہے اور اپنی بادشاہت کو شامل ہے، اور وہ بادشاہ ہے، پاکیزہ ہے، وہ سلامتی ہی ہے، سلامتی سراسر سرتا پا سلامتی، ہمیں مکمل کا مکمل سلامتی یعنی ہے اللہ رب العالمین سلامتی ہے اور سلامتی بخشنے والا ہے، مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہ اسماء حسنی ہیں، اور اللہ رب العالمین ان میں منفرد اور یکتا ہے، اور پاک ہے ان ہستیوں سے یا ان لوگوں سے جو ان چیزوں میں اللہ رب العالمین کا کسی کو شریک قرار دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو دیگر اسماء حسنی ہیں اور جو اللہ رب العالمین کے اعلیٰ صفات ہیں، ہم ان تمام کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کریں، اور ان قسموں میں سے، تینوں قسموں میں سے ہر قسم کے لیے قرآن و سنت کے اندر بے شمار دلیلیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ قرآن مکمل کا مکمل اس توحید قرآن مکمل کا مکمل توحید کے ان تینوں جوانب کی دلیلوں پر مشتمل ہے، اور اس کے توحید کے حقوق پر، توحید کے بدلے پر، اور شرک کے بارے میں، اور شرک کرنے والوں کے بارے میں، اور شرک کرنے والوں کے بدلے کے بارے میں قرآن کریم مکمل کا مکمل اسی مضمون کو پیش کرتا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ مکمل کا مکمل قرآن توحید اور توحید کے حقوق اور توحید کے بدلے اور شرک کے بارے میں اور مشرکین کے بارے میں اور مشرکین کے بدلے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، قرآن میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، تو یہ بات مبنی بر مبالغہ نہیں بلکہ مبنی بر حقیقت ہوگی۔ یہاں یہ چیز واضح کرنا ضروری ہے کہ توحید کی یہ تینوں پہلو جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں اہل علم نے اس کو استقراء اور تتبع کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، یعنی قرآن و سنت کے نصوص میں غور و فکر کر کے انہوں نے ان اقسام کو جمع کیا ہے، اور یہ شریعت کے نصوص کو مکمل طور پہ گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ ان میں غور و فکر کر کے نکالے ہوئے پہلو ہیں، اور جن سے اس شرعی حقیقت کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور یہی توحید بندوں سے مطلوب ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو تنہا اور منفرد جاننا، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اور اس کے اسماء و صفات میں۔ جو شخص اللہ رب العالمین کی توحید ان تینوں جوانب سے لے کر کے نہیں آتا، یا ان تینوں پہلوؤں کو توحید کے مضمون میں جو شخص شامل نہیں مانتا، وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ اور یہاں جب تین پہلو ہیں توحید کے، تو ان تینوں پہلوؤں میں پر الگ الگ گفتگو کرنا مناسب ہوگا۔ آج کے درس میں شروعات ہم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت سے۔ توحید ربوبیت کسے کہا جاتا ہے اور اس کا مضمون کیا ہے، آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ مصنفین کہتے ہیں کہ توحید ربوبیت کی تعریف یہ ہے کہ لغوی اعتبار سے ربوبیت یہ را با سے نکلا ہے، اور اسی سے رب کا لفظ مشتق ہے، اور ربوبیت یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے جو رب کے اسم سے مشتق ہے، اور رب
کلام عرب میں چند معانی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے یا چند معانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ رب کے معانی میں سے سب سے پہلا معنی مالک ہے، آقا ہے، وہ آقا جس کی بات تسلیم کی جائے، یعنی جس کا ہر حکم مانا جائے۔ اسی طریقے سے رب کا لغوی معنی ایک ہوتا ہے اصلاح کرنے والا۔ تو یہ لغوی معنی ہوا، یعنی عرب کے لغت میں ڈکشنری کے اعتبار سے رب ان تین معنی پر دلالت کرتا ہے: مالک، اور وہ آقا جس کی ہر بات تسلیم کی جائے، اور تیسرے مصلح، اصلاح کرنے والا۔ اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں رب کسے کہتے ہیں یا توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں تنہا اور منفرد گرداننا۔ اللہ رب العالمین کے افعال کیا ہیں؟ مثال کے طور پر پیدا کرنا، روزی دینا، آقا ہونا، انعام کرنا، بادشاہت اللہ رب العالمین کی ہونا، اللہ رب العالمین کا انسان کی تصویر بنانا، اللہ رب العالمین کا بندوں کو عطا کرنا، بندوں سے کسی نعمت کو روک لینا، بندوں کو نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا، زندہ کرنا، مارنا، بندوں کے لیے مکمل تدبیر کرنا، ان کے لیے انتظامات کرنا، ان کی تقدیر کو لکھنا، وغیرہ وغیرہ جو سارے افعال ہیں، یہ سارے کے سارے افعال، ان میں اللہ رب العالمین کو منفرد اور یکتا جاننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ ان میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں۔ تو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں یکتا جاننا، جیسا کہ آپ نے تفصیل سے اس چیز کا ملاحظہ کیا۔ اسی لیے واجب ہے بندے کے اوپر کہ وہ ان تمام پر ایمان رکھے۔ جہاں تک یہ اصطلاحی معنی ہوا توحید ربوبیت کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اب دلیلوں کی بات، اگر ہم دلیلوں کی طرف آئیں تو اس کی دلیلیں بھری پڑی ہوئی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ پورے کا پورا قرآن توحید کے مضمون کو درشاتا ہے اور اہل توحید کے بارے میں بتلاتا ہے، یا اہل توحید کے بدلے کے بارے میں، یا توحید کے حقوق کے بارے میں، یا پھر شرک اور مشرکین کے بدلے کے بارے میں۔ پورے کا پورا قرآن اسی محور پر گھومتا ہے۔ پورے قرآن کے اندر اس کے علاوہ اور کوئی بات ذکر نہیں کی گئی ہے۔ تو جب توحید ربوبیت کی دلیل کے حوالے سے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بے شمار دلیلیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا قول: خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستون کے جو نظر آ رہے ہوں، اور زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر ہل نہ جائے۔ پہاڑوں کو زمین میں اللہ رب العالمین نے ثبت کر دیا تاکہ زمین ہلنے نہ لگے، اور اس کے اندر ہر قسم کے چوپایوں کو اللہ رب العالمین نے پھیلا دیا، اور آسمان سے بارش اتاری تو اس بارش کے ذریعے سے ہم نے ہر قسم کے پودے پیدا کیے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، تو مجھے دکھلاؤ کہ ذرا ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے جن کی پرستش وہ اللہ کے علاوہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ لوگ بغیر کسی شے کے، بغیر کسی ذات کے پیدا کیے گئے، یا پھر وہ خود اپنے آپ کو پیدا کر لینے والے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ استفہام انکاری ہے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین کی صفت خالقیت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں۔ سنت سے اگر یا احادیث شریفہ سے اس کی دلیلوں کی بات کی جائے تو امام احمد اور ابو داؤد نے عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ السید اللہ تبارک و تعالی، کہ آقا حقیقت میں
اللہ رب العالمین ہے، یعنی ایسا آقا جس کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے، بقیہ سارے کے سارے لوگ اس کے غلام ہیں، تنہا آقا وہی ہے۔ ترمذی میں اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہے، جو انہوں نے وصیت کے طور پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو چھوٹے بچے تھے ان کو وصیت کرتے ہوئے، اور یہاں سے ایک چیز یہ بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں اس طرح کے مضامین کو اپنے بچوں کو بچپنے ہی میں دینی چاہیے، اور بچپنے ہی سے اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے، اور اس قسم کے مضامین ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھا دینے چاہیے۔ یہ وصیت بڑی قیمتی وصیت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ساری باتیں عرض کی ہیں، لیکن یہاں محل شاہد یہ ہے کہ انہی اسی وصیت میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتوں کا ذکر کیا، اس میں سے ایک بات یہ بھی آپ نے کہی کہ اے بچے اس بات کا یقینی علم حاصل کر لو اور اس پر یقین اور پختہ یقین رکھو کہ اگر پوری کی پوری امت اکٹھا ہو جائے اس بات پر کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچا دے تو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اسی مقدار میں جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے پہلے سے۔ اور اگر وہ سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں اس بات پر کہ تمہیں نقصان پہنچا دیں تو یقین مانو وہ تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنی ہی مقدار میں جسے اللہ رب العالمین نے تم پر پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ تو ساری باتیں قلم تحریر کر کے اٹھا لیا گیا ہے، قلم کے ذریعے سے سارے قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے سوکھ گئے، یعنی جو چیزیں اب ہونے والی ہیں وہ وہی جو اللہ رب العالمین کے کہنے پر قلم نے تمہارے صحیفے میں لکھ رکھا ہے، اور اب نہ تو کوئی نئی چیز لکھی جائے گی اور نہ کسی لکھی چیز کو مٹایا جائے گا۔ اس لیے نفع اور نقصان کے حوالے سے یہ بات ذہن نشیں کر لو کہ نفع اور نقصان کا مالک تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ پوری کی پوری خلقت اگر جمع ہو جائے اور نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ جتنی مشقت اور تکلیف اللہ رب العالمین نے پہلے سے تمہارے صحیفے میں لکھ رکھی ہے بس اسی قدر تمہیں وہ نقصان اٹھانا ہوگا، اور اگر پوری کی پوری ملت جمع ہو کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں اور تمہارے اس نقصان کو ٹالنا چاہیں جو اللہ رب العالمین نے تم پر لکھ رکھا ہے تو پورے کی پوری خلقت بھی تمہارے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ مخلوقات میں سے کوئی اس بات پر قادر نہیں کہ آپ کے لیے نفع اور نقصان کے مالک ہوں۔ تو یہ حدیث سے دلیل ہو گئی۔ تیسرے نمبر پہ عقل سے بھی اس کی دلیلیں متوفر ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر عقل بھی دلالت کرتی ہے۔ ابھی پہلے آپ کو بتلایا گیا قرآن کی روشنی میں، دوسرے نمبر پہ احادیث شریفہ سے، اور تیسرے نمبر پہ توحید ربوبیت کی دلیل عقل سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ عقل سے کیسے؟ کہتے ہیں کہ عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے، اور اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی صفت ربوبیت میں منفرد ہے اور کمال قدرت کی صفت سے متصف ہے، اپنی مخلوق پر وہ کمال قدرت رکھتا ہے اور ان پر اپنی خلقت پر پورے طور پر قابض ہے۔ اور یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ غور و فکر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں جو اس بات پر دلالت کرنے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا اور ان سے دلیل پکڑنا اس کی ربوبیت پر، اس کے ڈھیر سارے طریقے ہیں، ان میں سے دو مشہور طریقے ہیں، ان میں سے دو طریقے بڑے مشہور ہیں۔ نمبر ایک،
اللہ رب العالمین کی آیات میں غور و فکر کرنا. جو انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، انسان کی ذات میں جو چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ان میں غور و فکر کر کے، تو انسان کی جان یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. اور وہ جان بذات خود اللہ رب العالمین کے صفت ربوبیت میں منفرد ہونے اور لا شریک ہونے پر دلالت کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وفی انفسکم، خود تمہاری جانوں کے اندر اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اللہ رب العالمین تنہا تمہیں پیدا کرنے والا اور تمہارا خالق و رازق و مالک ہے. افلا تبصرون، کیا تم غور نہیں کرتے، اپنے نفس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جی، اور انسان کا نفس. اور اللہ رب العالمین نے انسان کے نفس کا ذکر کیا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انسان اگر اپنے نفس میں غور و فکر کرے اور اس کے اندر جو اللہ رب العالمین کی کاریگری موجود ہے اگر ان پر توجہ دے تو وہ اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رشد و ہدایت کے لیے اور اپنے رب جو خالق ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، اس کی بازیافت کے لیے اور اس پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ انسان ایک نطفے کو بھی تخلیق نہیں کر سکتا جس سے وہ پیدا ہوا ہے، نہ تو اس نطفے کو انسان پیدا کرنے پر قادر ہے اور نہ ہی وہ نطفہ جب علقہ بنتا ہے یا علقہ جب مضغہ بنتا ہے یا پھر مضغہ جب عظام اس پر جو ہے عظام کے مرحلے میں آتا ہے یا پھر عظام جب اس پر لحم چڑھتا ہے. یعنی انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں کہ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے اپنے مادر رحم کے اندر، پھر وہاں سے وہ ایک جونک کی شکل میں مادر رحم سے چپکا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس جونک نما شکل سے ایک گوشت، چبائے ہوئے گوشت کے لقمے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس چبائے ہوئے گوشت کی شکل میں ایک متعین مدت تک رہتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر ہڈیاں بننا شروع ہوتی ہیں اور پھر ہڈی بننے کے عمل سے اگلے مرحلے میں آ کر اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہوتا ہے اور اس طریقے سے اس کے تخلیقی مراحل مکمل ہوتے ہیں، جس کے بعد قرآن کریم نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر. جب یہ تخلیق فزیکلی اعتبار سے مکمل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر ایک نئے طور میں اس کو داخل کرتا ہے اور پھر جو ہے اس میں سور پھونکا جاتا ہے یا اس میں روح پھونکی جاتی ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ رب. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ انسان کی تخلیق کے یہ جو مراحل